جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر اعظم سری لنکا میں ہیں اور وہاں پہ اہم معاہدے ہوئے ہیں، دو طرفہ بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ سری لنکا اور جو سری لنکا کے ساتھ بھارت اور بھارت نے جو سری لنکا کے ساتھ کیا ہے، اور یہ سب گزشتہ دنوں میں جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کی سری لنکا کے ساتھ چل رہی ہے، یہ کیا خطے میں ہے اور وزیر اعظم کا دورے کو کس طریقے سے ان چیزوں سے ریلیٹ کیا دیکھیں 26 سال سری لنکا نے خانہ جنگی لڑی ہے اور 2009 میں سری لنکا جو تھا اس نے خاتمہ ہوا ہے، اور اس خاتمے کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کا بہت بڑا رول تھا۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پلاننگ کے لوگ تھے وہ وہاں گئے تھے، اور بہت پاکستان کے سری لنکا کے لوگ بہت زیادہ ممنون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کووڈ کے دوران وہاں کی انہوں نے بل پاس کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو ہے میتوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، جلایا جائے گا، جس میں عمران خان صاحب نے ان کو کہا تو انہوں نے باقاعدہ پاکستان کا یہ احترام کیا اور ان کو الاؤ کیا گیا۔ اس وقت جو دنیا کے اخبارات میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 4 جو بڑی پارٹنرشپ، 4 بڑے ملکوں کی پارٹنرشپ کے سامنے نکلی ہے، اور یہ میرے سامنے انٹرنیشنل پریس کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ چائنا، میانمار یعنی برما، سری لنکا اور پاکستان۔ سری لنکا کی بارے میں جب سے یہ صورتحال ہوئی ہے، انہوں نے ایک اس کا جو اپنا گوتا بایا راجہ جو ہے صدر، کیونکہ وہاں صدر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی رجیم کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ہیومن رائٹس کمیشن نے باقاعدہ شور شر مچایا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، اور مارچ میں ان کا اجلاس ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں جو پاس کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو خاص طور پہ وزٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے خلاف وہاں پر انڈیا لابی کر رہا ہے، لیکن انڈیا چونکہ وہ رپورٹ آئی ہوئی ہے تو انڈیا خود تھوڑا سا ڈاؤن ہے، تو انہوں نے یہ کیا، جیسے ہی رپورٹ آئی ہے انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ہڈانی گروپ تھا انڈیا کا جو وہاں پورٹ بنا رہا تھا، اس کا معاہدہ منسوخ کر دیا، اور وہ $2 بلین کا معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے چائنا کے ساتھ کر لیا کہ جو وہاں پر کرے گا۔ اب اس صورتحال میں انہوں نے یہ کہا ہے اس وقت کہ چائنا نے اس وقت جو پورے کا پورا سری لنکا ہے اس کو اپنا BRI کا جو مین اس میں آؤٹلیٹ، ایک تو یہ ہے نا چائنا کا انٹرنل جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ چائنا جب اس وہ اپنے اس کا ایک پروونس ہے یونان چائنا کا، اس یونان سے جب وہ برما میں نیچے آئیں گے تو برما سے آتے آتے ان کو ایک سٹاپ اوور چاہیے تھا، تو بیچ میں تو انڈیا آتا ہے، تو وہ خلیج بنگال سے کٹ کر کے سیدھا جب سری لنکا میں پہنچے گا، سری لنکا کا بہت زبردست جگہ، تو اس سے معاملے میں ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کی پوسٹ ہبن توتا، اس پوسٹ کے اوپر باقاعدہ 2017 میں ہنگامے کرائے گئے تھے، اور امریکہ نے باقاعدہ شور مچایا تھا اس زمانے میں کہ چائنا بیسیکلی اس سری لنکا کو ایک پیسہ دے کے سود کے غلامی میں جکڑ رہا ہے۔ لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ امریکہ کہہ رہے ہیں، وہ جو IMF کہتا ہے جس سے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے کہ اپنے اس کو استعمال کرو، تو چائنا نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارا سری لنکا کا ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے کہ جس کا آپ سوچ سکتے۔ اسی لیے چائنا نے اس فار ایسٹ کے اندر اپنے سارے ان دوستوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو کہا بس ٹھیک ہے بسم اللہ، تھوڑے تھوڑے جو کرنا ہے، مثلا ملائیشیا ہے، مثلا فلپین ہے، مثلا اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ملک، ان کو پتا تھا اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ہم یہ کاٹ لیتے ہیں سارے کے سارے راستے کو اس طرف سے جو کہ بلاکا والا جو ہے، جو کینٹن کی بندرگاہ سے نیچے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیگو گارشیا اور یہ کرتے کراتے جو انڈونیشیا کے جزائر سے ہوتے ہوئے سری لنکا آئے گا، تو وہ تو پورا کئی 1000 کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ اس کا بچ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے سری لنکا، اسی لیے آپ کو میں نے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا کہ میانمار کے اندر وہ رسک نہیں لے سکتے۔ یہی صورتحال جو ہے اس وقت اس کی ہے، یہ گوتا بایا جو ہے اس کی رجیم کی، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ کرتے یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہی بات ہے کہ وہ فورس استعمال کرتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہیومن رائٹ واچ رپورٹ 2021 has projected a deteriorating human rights footprint. The Gotabaya Rajapaksa regime questioning militarization, forced cremation, long neglected Tamilian grievances and few other cases. اچھا اب آپ اندازہ کریں عثمان صاحب، فورسڈ کریمیشن کہتے ہیں آگ میں جلانے کو، ٹھیک ہے، یہ یورپ کو کہاں سے دکھ پہنچ گیا مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ ہونے کا کہ وہ اس کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ زبردستی مردے جلاتے ہیں، یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اب جب ان کا مسئلہ ہوتا ہے اپنا تو وہ مسلمانوں کے امیج کو لے کے تو اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان کا وزٹ، اٹس the most important visit at the moment۔
کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس پورے خطے سے امریکہ جو ہے اس کی اجارہ داری جو ہے وہ قائم رہے گی اور ہم کر سکتے ہیں، وہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان از گوئنگ ایز اے انٹرنیشنل پریس سے کہہ رہی ہے، اور انڈیا میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بیسیکلی چائنا کے طوطے کی حیثیت سے وہاں گیا ہے، چائنا کے اسپوکس پرسن کی حیثیت سے گیا ہے، چائنا کے ایجنٹ کی طرح پورا آج انڈیا کا میڈیا یہی کیا کہ وہ وہاں جا کے انڈیا کے خلاف ایک محاذ بنا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سری لنکا اور نیپال اور بھوٹان ان جیسے ملکوں سے انڈیا پہ حملہ کرانا چاہتے ہیں تاکہ انڈیا کی توجہ پاکستان سے دور ہو جائے، لیکن ہم منڈی پاکستان کے ساتھ یہ کریں۔ لیکن انڈیا کو آپ دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں تو انڈیا چاروں طرف سے گر گیا ہے، صرف ایک بنگلہ دیش ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر صورت ہے، لیکن بنگلہ دیش کا میں نے الجزیرہ کی رپورٹ آپ کے سامنے اس دن رکھی تھی کہ بنگلہ دیش کے جو کرائسس انہوں نے ہنگری والا اور جب ملیشیا والا پٹ اپ کیا ہے، اور دیٹ از بیسیکلی آپ دیکھیں کہ الجزیرہ کس کا ہے؟ قطر کا، اور قطر کے اندر جو انفلوئنس ہے، اور الجزیرہ کی رپورٹ کے اوپر بڑا شور مچا تھا، اور اس کو پی بھی گئے ہیں، اس رپورٹ کو انٹرنیشنل پریس پی گیا ہے، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جس قسم کی گورنمنٹ ہے پرو انڈین، وہ پرو انڈین جو ہے وہ قائم رہے۔ لیکن یہ بہت بڑی انیشیٹو ہے، اور آپ خود سوچیں کہ سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ بھی ہوا تھا، اس کے باوجود بھی سری لنکا کی سب سے پہلی ٹیم تھی جو پاکستان آئی اور انہوں نے تو یہ ہے وہ اصل میں بیسیکلی انڈیا دشمنی، جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خون ہماری سرزمین پہ بہایا، انہوں نے ٹیملز کو سپورٹ کیا، جافنا کے علاقے کے اندر باقاعدہ فورسز اتارے، اور خود راجیو گاندھی اسی چکر میں مارا گیا۔ مطلب راجیو گاندھی، آپ خود دیکھ رہے ہیں جب آپ کسی کا ملک میں آگ لگاتے ہیں تو آپ کا اپنا ملک تو نہیں بچ سکتا نا۔ آپ نے ٹامل نیشنلزم کی صورتحال بلٹ اپ کی، سنہیلیز کے خلاف آپ نے کھڑے ہوئے، وہ جو سارے کا سارا وہ فورس تھی، وہ سنہیلیز کو گورا نہیں چھیڑتا تھا۔ آپ کو یاد ہے اس کو سیلون ریڈیو جو تھا، یہ ون آف دا بیسٹ پاسبل لوکیشنز ایز فار دا ریڈیو از کنسرن۔ آپ ومین سیانی کے سنتے ہوں گے، ایک تہذیب کا رنگون اور سیلون، یہ دونوں انہوں نے علاقے جیسے آؤٹر سکرٹس میں رکھے ہوئے تھے، اور دونوں کو انہوں نے خاص طور پہ مین لینڈ سے علیحدہ کر کے رکھا تاکہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہیں۔ وہی رنگون اور سیلون اور چین اور پاکستان وہ یوں اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ راستہ بنتا جا رہا ہے، یہ چلے جا رہے ہیں اور راستہ بنتا بھی چلا جا رہا ہے، لیکن جو دوسری فورسز ہیں، جو ڈسٹیبلائزیشن کی فورسز ہیں، اور جو وہ سر باقی اس پہ ہیں، بات کریں گے کل انشاءاللہ نذیر۔ جو اس نے مائک پومپیو نے ایک ٹویٹ کیا کہا ہے اس نے؟ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی ایک تاریخ ریٹرن، صحیح بات، ہم نے پہلی دفعہ ایسا کیا ہے کہ امریکہ کو اپنے بہت کم سپاہی دنیا سے باہر بھیجنے پڑے، صحیح ہے، اور ہمارے خلاف سیکولر، لبرل اور لیفٹسٹ یہ سارے ہمارے خلاف ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ چاہتے ہیں وار، یہ سارے چاہتے ہیں ظلم، یہ سارے چاہتے ہیں بربریت۔ ہم نے تاریخ مرتب کی ہے، اور ہمارے زمانے میں سب سے کم لاشیں آئی ہیں امریکہ میں، ہمارے زمانے میں سب سے کم لاشیں گرائی ہیں امریکہ نے۔ اب دیکھ لیں طالبان کے زمانے بہت کم، آپس میں لڑتے رہے ہوں گے، شاید سیریا پورے کا پورا سیریا کا علاقہ جو آپ کبھی کسی سوچا تھا حلب پیسفل ہو جائے گا، کبھی کسی سوچا تھا ادلب پیسفل ہو جائے گا، کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان جہاں جہاں پر تھی اب وہ واپس نہیں آ رہے، وہ تو بشار الاسد کا غلادت ہے نا، یا عراق کی گورنمنٹ کی، لیکن وہ انہوں نے ڈسٹ سیٹل کر لی تھی وہاں سے نکل کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے کہا تھا کہ ہمارا امیج جو ہے تو ٹھیک ہوا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ سینچریز تک ایک گنا جائے گا، اور لگتا یہی ہے کہ بس دیکھو اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل۔ چلیں تفصیل سے بات کریں گے، اور ایک ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بھی ہے، اور یہ سب وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی چل رہی ہے، اس معاملے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔